اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن آپ کی فلائٹ ہو عمرے کے لیے اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور دعا مانگیں کہ سفر بخیر ہو، آسانی اور پیچھے اور سب گھر والوں کی خیر ہو۔ اپنی تمام ضروری صفائی کرنے کے بعد عورتیں اپنا جو ان کے معمول کے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے، لیکن گاؤن پہن لیں گی۔ اس کے بعد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کا عورت کا احرام ایسے ہوگا، مرد کا بھی اس طرح سے ڈریس اپ ہوں گے وہ۔ اور ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے عمرے کی نیت سے، اور اگر مکروہ اوقات ہوگا تو نفل نہیں پڑھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اب نفل پڑھنے کے بعد جس وقت جہاز میں بیٹھ جائیں گے اور جہاز میں بیٹھنے کے 15 منٹ کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ یہ سامنے آ رہا ہے اسکرین پہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عورتیں اتنی آواز میں پڑھیں گی کہ ان کے کان تک آواز ہے، مرد اونچی آواز میں، اور 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے اس کا۔ اس کے بعد آپ مسلسل اس کو خانہ کعبہ کے دیکھنے تک پڑھتے رہیں۔ جب خانہ کعبہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد طواف کے عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ جہاں پہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی ہر چکر میں آپ کو آسانی ہے، آپ جو چاہیں دعائیں یاد کر لیں اور نگاہیں نیچی رکھیں۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا، یہ بے ادبی ہے۔ اس دعا کو لازماً رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک لازمی پڑھنا ہے، یہ مسنون ہے اور حکم بھی ہے اس کا۔ اس کے علاوہ جو چاہے آپ دعائیں باقی جگہوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آب طواف جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آب زمزم پینا ہے، اور اس کو رج کے پینا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یہ واجب ہے۔ اور اس میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد استلام کرتے ہوئے سعی کی طرف چلے جانا ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے دعا مانگیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ منافق پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیتا، لہٰذا ہمیں مکمل طور پہ پیٹ بھر کے آب زمزم پینا ہے۔ اور طواف کی جو 2 رکعت نماز نفل ہیں وہ حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تمام حرم مقام ابراہیم بن جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کی فکر نہ کریں کہ مقام ابراہیم پہ ہی نوافل پڑھنی ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے استلام کرتے ہوئے سعی کی طرف چلے جائیں۔ یہ سعی کا منظر ہے سامنے، اور یہاں پہ سبز رنگ کے ستون بھی نظر آ رہے ہیں۔ عورتیں یہاں پہ نارمل چال سے چلیں گی، اور مرد یہاں پہ سبز ستون کی جگہ پہ ذرا تیز چال میں چلیں گے۔ اور یہاں پہ کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ چوتھا کلمہ زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں۔ صفا سے جو ہے سٹارٹ ہوگا، ایک چکر صفا سے مروہ تک ایک چکر بنے گا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر بنے گا۔ اسی طرح سے 7 چکر آپ صفا مروہ پہ کمپلیٹ کریں گے۔ یہ اس کا خالی ویو ہے، دیکھ لیں یہاں پہ سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ عورت کو بھاگنا نہیں بلکہ نارمل چال سے چلنا ہے، اور کچھ بھی دعائیں پڑھتے رہیں گے، یہاں پہ مسنون ہے۔ جب 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو الحمدللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوا۔ مرد حضرات اپنے بالوں کو کٹوائیں گے نہیں بلکہ گنج کروائیں گے، کیونکہ جتنا اس طرح کا حلق اس کو کرنا کہتے ہیں، اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ مرد حضرات جس وقت حلق کروا لیتے ہیں تو وہ عمرہ کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس وقت ہم عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں تو اس وقت کچھ ہماری پابندیاں عورتوں پہ بھی اور مردوں پہ لگ جاتی ہیں۔ ان تمام پابندیوں کا یہاں پہ اس وقت اختتام ہوگا جو کہ طواف عمرے کے دوران ہوتی ہیں۔ عورتیں اپنا پردہ دوبارہ قائم کر لیں گی، اور مرد حضرات بھی ان پابندیوں سے نکل جائیں گے جو کہ پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ حلق کروائیں، بالوں کو کٹوائیں نہیں۔ اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس عمرہ کمپلیٹ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ جس طرح سے ٹنڈ نظر آ رہی ہے اس طرح سے ٹنڈ کروانی چاہیے، یعنی بالوں کو مکمل طور پہ صاف کروانا چاہیے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے دوران جو ہے جو احتیاط ہے، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا۔ طواف کے بعد خانہ کعبہ کو مسلسل دیکھتے رہیں، اس کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک وقت میں 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے 20 ان کو ملتی ہیں وہ رحمتیں جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، 40 ان کو ملتے ہیں جو نفل عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور 60 جو ہے وہ رحمتیں طواف کرنے والے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا طواف کے دوران تو اس کی احتیاط کریں، لیکن بعد میں کریں۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کے کم از کم جو ہے نا چوتھائی حصہ بال کا کٹنا چاہیے۔
تو یعنی پورے سر کا چوتھائی حصہ بال کا کٹوانا ہے عورتوں نے. اسے کینچی سے ایسے بھی بال کٹوا سکتے ہیں. تو یہ بھی مردوں کے لیے صحیح ہے لیکن حلق کروانا زیادہ صحیح ہوتا ہے. تو کم از کم سر کے چوتھائی حصے کی عورتیں بال کاٹیں گی اور یہ وہ گول دائرہ ایک انگلی کے گرد بنا لیں گے اور اس عورت سے کٹوائیں گی جو ہر احرام کی کنڈیشن سے باہر نکل چکی ہے, جس کا عمرہ ہو چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.